آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہر انسان دوسرے کے بھید کی تلاش میں ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات میرے ہاتھ آ جائے تاکہ میں اس کو ذلیل کر سکوں، رسوا کر سکوں، اس کو بلیک میل کر سکوں، اس کی کوئی ویڈیو مجھے مل جائے، کوئی آڈیو مل جائے، تو بھید کی تلاش میں ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کا بھید مت تلاش کرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے ہمراہ گشت پر تھا، اتنے میں ہمیں ایک چراغ معلوم ہوا، ہم اس کی طرف چلے، جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ربیہ بن امیہ کا گھر ہے، یہ لوگ اس وقت شراب پی رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو گرفتار کریں؟ میں نے کہا ہم نے وہ کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کسی کا بھید تلاش نہ کرو، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ہم تو ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کا بھید تلاش کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تجسسوا، یعنی کسی کے بھید تلاش نہ کرو۔ یہ کہنا تھا حضرت عمر نے ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ تو جب کسی کو دین کی، اسلام کی بات معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں کوئی بات معلوم ہو جاتی تو پھر وہ اس پر عمل کرتے، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آتے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی بات معلوم ہو جائے دین کی، اسلام کی، شریعت کی، تو اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔